بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان، نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد؟ بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو، پلیدگی ناپاکی وغیرہ نہ ہو۔ اچھا، تو یہ اس میں سے بدن پر کسی قسم کی پلیدی نہ ہو۔ سوال، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقیقی، دوسرے کو کہتے ہیں حکمی۔ اچھا، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے؟ نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ سوال، نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ، ریئل۔ حقیقی سے مراد کیا ہے؟ ریئل، ٹھیک ہے نا، جو نظر آ سکتی ہے آپ کو، جو ہے نا، تو یہ اس میں سے جیسے کہ پیشاب، پاخانہ، خون اور شراب وغیرہ۔ پیشاب ہے، پیشاب لگا ہوا ہوگا تو کپڑے پہ لگ جائے تو نظر آئے گا، پاخانہ لگ جائے، خون لگ جائے، شراب لگ جائے، یہ کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ ہے جو ظاہری طور پہ ہوتی ہے۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، نجاست حکمیہ کہلاتی ہے۔ جیسے بے وضو ہونا، جیسا کہ بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔ ایک آدمی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، غسل کی حاجت ہے، تو کسی دنیا کے کسی بندے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ ناپاک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، بعض اللہ والوں کو کیا ہوتا ہے، بعض اللہ پتہ چل جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ویسے کیا ہے؟ نظر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے یہ جو ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس کو کہتے ہیں کہ جناب علی تو بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا، اس لیے کہتے ہیں نا یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے بندے کا، یہ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اب کہتے ہیں جناب علی سوال، نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نجاست حقیقیہ سے بھی اور اس طرح کیا ہے؟ نجاست حکمیہ سے بھی۔ دیکھو ایسے ہی کیا ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو ظاہر کے ساتھ ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو باطن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماری لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، بخار ہو گیا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسی چیز ہوگی وہ پتہ چل جائے گا، لیکن اسی طرح ہی ہمارے باطن کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں؟ بڑی گندگیاں ہوتی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اچھا، وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو بھی کیا کرنا؟ ان کو بھی دور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی ناپاکی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ قسم کی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، دونوں کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا۔ نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اس سے حدث اصغر کہتے ہیں، حدث اصغر، اصغر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، اصغر، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں وضو کرنا، جو ہے نا، اس کو نجاست اصغر کی اس میں سے بدن وضو کرنے سے پاک ہوتا ہے، بے وضو ہے نا تو بندہ حدث اصغر میں ہوتا ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہوگی تو وہ جنابت کہتے ہیں یا اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں غسل کرنا پڑتا ہے انسان کو، تو بندہ اس سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آگے اب آتے ہیں جناب علی وضو کا بیان آ گیا۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ کیا ہے؟ وضو، وضو نہیں، وضو نہیں، وضو نہیں، اچھا، وضو، وضو، وضو ایک چیز، وضو بھی ہوتی ہے، وضو بھی ایک چیز ہوتی ہے، اچھا، ایک لفظ کیا ہے؟ وضو، اس کا وہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے نا، وضو کا جو پانی ہوتا ہے، جیسے لوٹے میں رکھا ہوا ہے، کسی برتن میں رکھا ہوا ہے وضو، جس سے آپ نے وضو کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضو، اس پانی کو کہتے ہیں وضو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کیا کہیں گے؟ وضو کہیں گے۔ حدث اصغر میں وضو کرنا ہے، حدث اصغر میں وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وضو کا بیان آ گیا۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، گٹوں تک ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کی کلائی کی جو وہ ہوتی ہے، ہڈی جو ہوتی ہے، گٹوں تک کیا کرے؟ پہلے پاک پانی میں وہ لے کر گٹوں تک ہاتھ دھوئے،
پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے. ہاں تو پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک کا چھوڑ گئے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ناک میں پانی ڈالے، اس میں چھوٹ گیا، اچھا ناک میں چھوٹ گیا ہے، صابن میں پاک لے پہلے گرتے ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، پھر 3 بار کیا کرے، ناک میں پانی ڈالے، ادھر چھوٹ گیا، اچھا پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے، اچھا مسواک کرے، پھر 3 بار اس کے بعد مسواک کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. وضو کرنے کا طریقہ پہلے سے تم پڑھ چکے ہو، پڑھ لیا تھا نا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں. اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں. وضو میں فرض کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں. پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، یعنی کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح، 1/4 سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں. نیت کرنا، نیت کیا کرنا؟ نیت دل میں ہوتی ہے کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں. اچھا وضو میں 13 سنتیں ہیں. نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو اگر تو آپ باتھ روم کے اندر ہیں تو پھر بسم اللہ دل میں پڑھو، اچھا. لیکن اگر آپ کیا ہو باتھ روم میں نہیں ہو تو پھر کیا کرو، پھر بسم اللہ اونچی مطلب زبان سے پڑھو گے. لیکن اگر باتھ روم میں چھوٹا سا باتھ روم ہے جہاں پہ کیا ہے کموڈ وغیرہ اکٹھا ہے تو پھر کیا نہ کرو، وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھو، اچھا زبان سے، دل میں پڑھنی ہے، اچھا دل میں پڑھنی ہے، زبان نہ ہلے. پھر باتھ روم میں دعائیں شوائیں نہیں پڑھنی چاہیے اگر یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں. اسی لیے کیا ہونا چاہیے بچوں، یہ ایک بڑا ایک عجیب سا چکر ہے کہ ہمارے جو باتھ روم ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ہم نے وہ گھر بھی بنا کے اور سارا کچھ، باتھ روم بھی بڑے بڑے ہمارے تو ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کیا ہوتا ہے، بندے نے اگر باتھ روم بنانا ہی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے، بیٹھ کے وضو کرنے کی کیا ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے، تاکہ سنت کے مطابق کیا ہو جائے، بندہ وضو کر لے، اس میں سے بیٹھ کے طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے نا بسم اللہ، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض ائمہ کے نزدیک وہ آتا ہے کہ جناب وضو کیا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وضو. سمجھ گئے بات کو؟ تو پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 4 آ گیا مسواک کرنا. مسواک کرنا بھی کیا ہے، مسواک بھی کیا کرو. اچھا مسواک اگر نہ ہو تو کم از کم انگلی سے کر لے بندہ، یا برش سے جو ہے نا وہ کر لے گا تو ایک سنت ادا ہو جاتی ہے، یعنی دانتوں کے صاف کرنے کی. اچھا تو برش وغیرہ استعمال کر لیا کرو پھر اس میں سے. نہیں دوپٹہ اوڑھ کے کس نے کہا ہے وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگر آپ علادہ سے ہیں تو دوپٹہ کوئی اوڑھنا ضروری نہیں ہے وضو کے لیے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو پھر کیا دوپٹہ کہاں سے وہ آ گیا؟ اچھا جی تو مسواک کرنا، پھر 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. ضروری نہیں ہے، گلے میں لے کر بھی رکھنا ضروری نہیں ہے، گلے میں لے کر رکھنا بھی ضروری نہیں ہے دوپٹہ جو ہے. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، کہ داڑھی کے مردوں کے لیے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، آپس میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ہر اس کو 3 بار دھونا. 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا کہلائے گا؟ سنت کہلائے گا. پورے سر کا مسح سنت کہلائے گا. اچھا جی دونوں کانوں کا مسح کرنا. ترتیب سے وضو کرنا، یعنی ترتیب واز کرے، ٹھیک ہے نا. پہلے کیا کرے، ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں. اگر الٹا پلٹا بھی کرے گا وضو ہو جائے گا لیکن سنت نہیں ہوگا.
پے در پہ وضو کرنا کہ ایک اس خوش نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، یعنی جلدی جلدی وضو کرے. یہ نہ ہو کہ ابھی ایک وضو تھوڑا سا چہرہ دھو لیا، باہر چلا گیا، چلو میں ابھی 2 منٹ بعد آتا ہوں، پھر آ کے کیا کر لیے، ہاتھ دھو لیے، پھر 3 منٹ کے لیے چلا گیا، پھر واپس آ گیا. نہیں 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 نہیں، پے در پہ وضو کرنا کہ مطلب جب آپ نے وضو سٹارٹ کیا تو آپ کیا کر لیں، ایک دفعہ ہی جو ہے نا اس کو کر لیں. سر کا مسح کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سر کا مسح کا عام طریقہ ہے بس سر کی انگلیاں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر پہ پھیر لو. میں نے پہلے بھی بتایا تھا سر کا مسح کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جو لوگوں میں مشہور جو ہے نا یہ خاص طریقہ جو ہے، یہ کوئی طریقہ خاص کوئی نہیں ہے طریقہ. اچھا سر کا مسح کا جو ہے وہ وہ ایک ویسے منع کرتے ہیں ننگے سر جانے سے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا وہ بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب ننگے پاؤں ننگے اس کے ساتھ نہ جائیں آپ، جو ہے سر نہ جائیں، وہ ویسے ایک اچھی بات ہے، ایک ادب کے تقاضے یہ ہیں، ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب علی کیا ہو جائے گا. اچھا جی، اب وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بتا دیے وضو کا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے وضو کا مطلب مستحب کا اس کا اپنے سر کے مسے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس تو پاؤں دھو لے جا کے، وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف پاؤں دھو لے بس. اگر یاد آ جائے کہ پاؤں نہیں دھوئے ہوئے تو پاؤں دھو لے جا کے، بس پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے. اچھا جی، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں. دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے سنتوں میں شمار کیا اور یہی قوی ہے، یعنی دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے پہلے چیز، مثال کے طور پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں. اچھا گردن کا مسا کرنا، گردن سے مراد آگے نہیں ہے، اچھا وہ پیچھے ایک سے مراد ہے. اچھا گلا نہیں مراد، گردن سے مراد گلے کی طرف نہیں، پیچھے کی طرف گدی کی طرف، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی خود بندہ کیا کرے وضو کو کرے. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ مستحب ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور پاک پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی کے چھینٹے نہ پڑے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تولیہ استعمال کر سکتے ہیں وضو کے بعد، تولیہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تولیہ استعمال کر سکتے ہیں وضو کے بعد جو ہے. وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں. ناپاک جگہ پر وضو کرنا، ناپاک جگہ کے اوپر، کیونکہ ناپاک جگہ پہ بیٹھا ہوگا تو چھینٹے پڑیں گے. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ناک جو صاف کریں نا تو کیا کریں، سیدھے ہاتھ سے نہ کریں، کس سے کریں، بائیں ہاتھ سے جو ہے نا ناک صاف کریں. وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا کہ جی وہ اپنے او بھائی کیا حال ہے فلاں جو ہے نا، سارے اس کے ایسے وضو کرنے میں سنت کے خلاف وضو کرنا، یعنی سنت کے خلاف وضو کرے گا وہ بھی. کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کلی کرتے وقت کلی نیچے کرے گا، قبلہ کی طرف نہیں پھینکے گا، کلی جو کرے گا تو کلی کو قبلے کی طرف نہ پھینکے، وہ نیچے نیچے منہ نیچے ہوتا ہے نا تو اس کی طرف جو ہے نا، اس کی طرف یہ سائڈ پہ تھوڑا سا کرے، قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے. اچھا جی، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. نواقض وضو، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جناب علی پخانہ پیشاب سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا ان کوئی اور چیز نکل آئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، مثال کو کوئی کیڑا وغیرہ نکل آیا یا کچھ ہوا تو وہ کیا ہو جائے گا اس صورت کے اندر سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، خون نکلے اور بہہ پڑے،
پیپ نکلے اور بہ پڑے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جب خون بہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا، خون بہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کے کیا کرنا، منہ بھر کے کیا کرنا مطلب جو کیا آتی ہے نا، اگر ایسی آئی کہ روک نہ سکے بندہ اور وہ کیا ہو جائے باہر نکل جائے، منہ بھر کے کیا ہے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، لیٹ کر سو گے یا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گے، سہارا لگایا سو گے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ بھی کیا ہو جائے گا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مائنڈ ایکٹیو بھی ہے تو وہ نہیں ہوتا، بس ٹوٹ جائے گا اس میں سے. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو گیا. نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، نماز میں کہکا لگایا، ٹھیک ہے نا. شوگر چیک کریں گے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. شوگر جو چیک کرتے ہیں نا تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. نماز میں کہکا لگائیں گے، نماز میں پڑھ رہے تھے کہکا لگا دے تو کیا ہو جائے گا، نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. باقی یہ جو آپ نے سوال پوچھے ہوئے بعد میں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھا یہی ہوتا ہے کہ جناب کیا ہو جائے وہ خود بخود سوکھ جائے، وضو کیا ہے نا تو اچھا ہے کہ آپ تولیہ وغیرہ نہ استعمال کریں. اچھا تو یہ ہے، لیکن تولیہ استعمال کر سکتے ہیں. سردیوں وغیرہ میں تو بندے کو ویسے ہی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہ کریں. تو سردیوں میں کیا کر لیں آپ، پانی استعمال کر لیں تولیہ وغیرہ یا جو کپڑا وغیرہ ہے اس میں سے. گرمیوں میں کوشش کریں کہ نہ کریں تو بس ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا. سمجھ گئے ہو. تو یہ لیٹ کے سو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. یا اس میں سے ناخن کاٹنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، ناخن کاٹنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. بیٹھ کے جو سوتے ہیں، اگر بیٹھ کے اگر سوئے ہیں تو ٹیک لگائی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ٹیک نہیں لگائی ہوئی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جس طرح مرد بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے اندر تو سو جاتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو بچوں نیل پالش ہے تو وضو ہوگا ہی نہیں. غیر محرم کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی بچے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بچے کا مائیں جو ہے پیشاب یا پخانہ صاف کرتی ہیں تو کہتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ گیا. کوئی وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا. اچھا، اس میں سے ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا وہ پیش کرتے ہیں جناب علی کے کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ٹوٹتا. ہونا چاہیے ٹیسٹ جو ہے، ٹھیک ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کہاں سے ہم نے پڑھنا تھا.